अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? नदीम साहब किधर है? ये गल कराइए जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए इधर, बाहर ही आ जाए। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नदीम है जी। आप काम क्या करते हैं? वो ज़िम्मेदारी है। एजेंटी का काम भी करते हैं? नहीं जी, आपने कितने पैसे लिए नासिर को बाहर भेजने? मैंने तो नहीं लिए जी, उन्होंने खुद दिए हैं। आपने पहले 20 लाख रुपया, बाकी पैसे बाद में लिए नहीं है? नहीं कि नहीं लिख लिए, ले गाँव के झूठ लोग हैं। जो जी, गांव के लोग नज़र आ रहे हैं। हम भी सुबह से इधर ही हैं, हम माना वाले के रहने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि आप कब तक झूठ बोलेंगे? ये आप तो बस ज़बरदस्ती कह रहे मैं हैं। ज़बरदस्ती नहीं कह रहा। जब तक देखे ये जो लोग जा रहे हैं, या ये बच्चा खड़ा है, या ये खड़े हैं, इन पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा दिया? पंचायत इधर इकट्ठी करें गांव की, अगर कोई बंदे कहते हैं कि मुझे पैसे दिए, कोई प्रूफ दें, तो मैं मान लूँगा कि ठीक है जी मैं मुल्ज़िम। अगर मैंने दिए नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती? आपने बिल्कुल उनसे पैसे नहीं लिए, उनका एजेंट से रब्ता नहीं करवाया? नहीं जी, उनका खुद अपना राब्ता है। यहाँ से गाँव से तकरीबन 30-40 लड़के जा चुके हैं पहले। वो जा चुके हैं, लेकिन इस नासिर के जो केस में आपका रब्ता नहीं करवाया? उनके साथ गया हूँ मैं, लेकिन मैंने कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने खुद दिए हैं। आपने एजेंट से उनकी बात नहीं करवाई? नहीं जी, आपने पैसे सामने दिलवाए, पैसे आपको दिए उन्होंने? नहीं जी, नहीं, मुझे नहीं दिए। घर साथ चलते हैं उनके घर? जी मैं चलता हूँ। आए चले जा रहे हैं। नदीम साहब जो हैं, ये एजेंट जो हैं, ठीक है, एजेंट जो हैं यहाँ पे, ये इतना तो मान रहे हैं कि मैं उनके साथ गया था, या वहाँ पे मेरा उन्होंने पैसे दिए थे, लेकिन मेरे साथ पैसे नहीं दिए, मेरे थ्रू पैसे नहीं गए। ठीक है, ये मैं वसूख से कहता हूँ कि नदीम साहब उसमें मुलव्वस हैं, पूरे के पूरे मुलव्वस हैं। ठीक है, इनका फ़ोन रिकॉर्ड निकालें, CDR निकलवा लें, तो इनके फ़ोन की, उनके फ़ोन पे जब बच्चा उनका फौत हुआ उसके बाद भी इनका रब्ता होता है उनके साथ। क्यों भी ऐसा आपने फ़ोन उनके रब्ता होता है आपको? नहीं जी, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि आपने उनसे बात की है। नहीं जी, नहीं, बस ये शुरू में सारे लोगों ने इधर इनके साथ की थी उस वक्त, लेकिन मेरी कोई बात नहीं हुई। आपका ये जो एजेंट हैं, इनके साथ क्या रिलेशन है? मेरा कोई रिलेशन नहीं है जी। हमारे गांव के पहले 2 लड़के गए हैं जी, आज से कुछ तकरीबन हो गए हैं 6-7 महीने। उसके बाद जो है ना, गांव से काफ़ी लड़के जा रहे हैं उसी एजेंट के साथ रब्ता कर। एक घर का फर्द दुनिया से चला गया, उस घर के एक फर्द भी कह रहा है, बाकी अफराद भी कह रहे हैं कि आप इसमें मुलव्वस हैं। जैसे अब आपकी मर्ज़ी, आप वैसा कर लें। मैं कहता हूं कि जो मैंने आपको बातें बता दी हैं इसमें से देख लें। बाकी अगर कोई बात सच झूठ है कि मैंने इनसे कोई पैसे लिए या कोई डिमांड की, कुरान पाक ले आओ, कोई 4 बंदे और गांव के पंचायत बिठा लो। अगर मैं झूठा हूं तो बिल्कुल मुझे मुजरम करार दे दे। आप उसके बड़े भाई हैं नासिर के? जी मैं बड़ा भाई। क्या ये सच है कि ये पेमेंट साथ देने गए थे या इनको दी थी? इनको दी थी, फिर उन्होंने कहा हमारे साथ चलो बैंक में करा के आनी, इनके पास अकाउंट था। यानी कि पेमेंट इनको पकड़ाई थी? हाँ, पहले इनको दी थी इनके घर जाके, फिर हम बैंक में इकट्ठे जाके करा के आए। तो पहले मेरी बात सुन लें। अभी की मुलाकात नहीं हुई मेरी? जी जी अभी मैंने जाना है अंदर। जी। अच्छा, आपने, इनका कहना है कि मैंने पेमेंट को हाथ नहीं लगाया, आपने कहा पेमेंट इनके घर में दी थी, हाँ ऐसी जी, है? हाँ घर जाके दे के आए। ये उसका भाई है। वो उन्होंने कहा था कि हमने आपके बंदे को लेके जाना है, आपके पास पेमेंट है कि नहीं है हमें दिखा दें। बेशक पूछ लें, इसी तरह बात थी। तो उनको नहीं, पेमेंट बच्चा इनका जाना है, एजेंट कहीं और का है, आपको क्यों शो करवाएं ये पेमेंट आपके जरिए? यानी आपको उन्होंने कहा कि पेमेंट पैसे हैं भी कि नहीं है? अब बिल्कुल तो इसीलिए आपका एजेंट के साथ क्या तल्लक है? आपका एजेंट के साथ क्या तल्लक? पेमेंट आपको ये शो क्यों करवाएं? एजेंट जाने, ये जाने। जो बंदा उधर बैठा होता है ना, जो बंदा यानी यहाँ से चला जाता है लीबिया में, वहाँ से वो कॉल करता है। इनका भाई खुद कॉल कर रहा था कि मेरी एजेंट से बात हो गई है, सुन लें। अगर बात इस तरह ना हो, जो पहले फ़खर और जो कैसर गए हैं उनकी भी इसी तरह ही पेमेंट, कि हमारी बात हो गई है, आप हमारी पेमेंट दे दें इनको। ठीक है, बात इस तरह हुई है। बेशक आप कुरान पाक लें, ये उनके भाई भी बैठे हैं, उनके कहने पे वो बंदा मर गया ना, नाम ना लीजिएगा। वो बंदा मर गया है। अब बेशक वो तो नहीं रहा, अगर होता तो शायद इसी लोग तरह। सुन रहे हैं कि पहले इन्होंने कहा था कि मेरा पेमेंट से करीब करीब तक तल्लक कोई नहीं है। अब इन्होंने कह दिया है कि पेमेंट इनके घर जाके दी थी। इन्होंने कहा था कि उन्होंंने कहा पहले पेमेंट शो करो, अब शो करवाई, ठीक है, शो करवा दी, फिर आगे क्या जी? हुआ? फिर जाके देने गए हम लोग अगले दिन बैंक में जी, जाके दे आए।
تو یہ جاتے یا نہ جاتے آپ کیا پیمنٹ کے ساتھ تعلق تھا؟ کیا ایجنٹ سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ ایجنٹ نے آپ کو ہی کیوں کہا؟ اس بھائی کو کیوں نہیں کہا؟ ان بھائی کو کیوں نہیں کہا؟ ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم پیمنٹ شو کرواؤ؟ یہ میرا جرم دیکھ لیں، یہی ہو سکتا ہے کہ جو میں ساتھ گیا ہوں ان کا بھی کوئی اس میں قصور ان کا ابھی تک کوئی نہیں ہے. آپ کی زبانی جو بات ہے اسی پہ ہم بحث کر رہے ہیں. مجھے نہیں جانا چاہیے تھا ان کے ساتھ، مجھے ان کے ساتھ. آپ ایجنٹ کو نہیں جانتے؟ ایجنٹ کا ان کے بھائی نے ادھر سے کال کی تھی ناصر نے کہ آپ کا ایجنٹ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، بھائی کے اس کے بھائی نے کال کی ہے اور ایجنٹ آپ کو کہہ رہا ہے رقم شو کراؤ. ایجنٹ نے اس ٹائم ہی کہا تھا کہ جب ناصر نے کہا کہ میری پیمنٹ مکمل ہے، آپ جو ہے نا دیکھ لیں مجھے گیم میں ڈال دیں، اس طرح کی بات ہے جی. کیوں جی بھیا؟ بھائی جان ہاں ہمارے بھائی کی اس سے ویزے کی بات ہوئی تھی. ان سے 1 لاکھ روپے اور پاسپورٹ ہم نے ان کو دیا تھا پہلے. اچھا ویزا ہمارا آ گیا تھا. اچھا 2 تاریخ کو بھائی کو ہم چھوڑنے گئے ایئرپورٹ، بھائی ساتھ تھے. جی جی. اس کے بعد بھائی ادھر پہنچا ہے، انہوں نے کہا 4 تاریخ کو گیم نکلنی ہے. 4 تاریخ کو لیٹ ہو گیا تھا، پھر 6 تاریخ کو نکلنی ہے. 6 تاریخ سے پہلے ہم نے پورے پیسے کا ارینج کر کے زمین وغیرہ بیچ کے ان کو کہا، ان کا ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا. ٹھیک ہے، ساری ڈیل انہوں نے کرائی ہے. پیسے دینے میں ساتھ گیا تھا، ان کے گھر دیے ہیں، پھر انہوں نے کہا بینک میں دے کے اکاؤنٹ. آپ کو جب پاسپورٹ 1 لاکھ روپے آپ کو دیا تھا انہوں نے؟ جی جی دیا. آپ تو کہہ رہے تھے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بھائی جی انہوں نے دیا کہ ادھر دے دیں، میرا بھی جا کے تو میں نے جانا ہے لیبیا. آپ نے تو مجھے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ میرا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ. پیمنٹ میں نے کس لیے لینی تھی جب ان کی پوری پیمنٹ. پاسپورٹ آپ نے کس لیے لیا 1 لاکھ روپیہ کس لیے جب تک آپ کا ایجنٹ بھی نہیں لیا تھا؟ وہ کو فائل سینڈ کرتے ہیں، میں خود جانا چاہتا ہوں. آپ کو کیوں ایجنٹ فائل سینڈ کرتا ہے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پیمنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر بات پاسپورٹ تک آن پہنچی. تو جب آپ کو کسی بات کا تعلق نہیں تھا، ایجنٹ کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟ پرانی مکی میں نثار ہے لڑکا، اس کے پاس ہم لوگ گئے تھے. اس نے فرسٹ ٹائم ہمارا اس کے ساتھ، جو پہلے ہمارے 2 بندے گئے نا، وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے. جی اس کا نام ہے نثار. نثار اس بندے کا نام ہے، پرانی مکی کا رہنے والا ہے. اس کے تھرو یہ لوگ گئے. ہاں جی فرسٹ ٹائم ہم لوگ گئے ہی اس کے پاس. ناصر وغیرہ بھی اسی کے تھرو گئے؟ نہیں جی، ناصر نے جا کے خود وہاں جب پہنچے نا ایجنٹ، وہ بھائی ایجنٹ اسی کے تھرو گئے نا؟ جی بالکل اسی کے تھرو. ایجنٹ تو وہی ہے نا، نثار ہی. جی وہی نثار کے تو آپ کی سلام دعا تھی. جی نثار کے ساتھ تھی ادھر ہماری اسلام. آپ کے بھائی نے ویزا لگوانا تھا، آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ جی بھائی نے کیا انصر آتا میرا. ندیم موسیٰ صاحب سے رابطہ کیا، جن کے والد کا نام موسیٰ ہے. جی انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اور پاسپورٹ لے لیا. جی آگے بتائیں ذرا. آگے ہم نے ان کو ڈاکومنٹس دیے، 8 دن بعد ویزا لگ گیا. کہاں کا ویزا لگا تھا؟ لیبیا کا. لیبیا کا ویزا لگ گیا. جی انہوں نے کیسے بتایا آپ کو؟ انہوں نے بس بتا دیا آپ کا ویزا لگ گیا ہے، تیاری کریں. آپ یہ گھر آئے تھے یا رستے میں ملاقات ہوئی تھی؟ گھر بھی آتے تھے، ملاقات رستے میں ہوتی. یہ بتاتے تھے آ کے جی کہ آپ کا ویزا لگ گیا. جی ویزا لگنے کے کتنے دن بعد ناصر یہاں سے گیا؟ دوسرے دن میرا خیال چلا گیا تھا. آپ کی ان کی کتنے پیسے دیے آپ نے ان کو؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ روپیہ. باقی کس کو دیے؟ وہ ایجنٹ نے ادھر بھائی سے لیے تھے، ادھر سے لے کے گیا تھا. اچھا ایجنٹ نے ادھر ہی لے لیے تھے. جی اچھا جب آپ کا بھائی پکڑا گیا یا انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی اس وقت پکڑا گیا ہے، آپ 3 لاکھ روپیہ مزید بھیجیں، جی وہ ان کو تھرو بھیجا تھا کہ ڈائریکٹ بھیجا تھا؟ نہیں، وہ بھائی نے ادھر سے ارینج کیا تھا. ادھر سے ارینج کر کے 3 لاکھ وہ بھی دے دیا. بغیر جی ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ میٹر ہو گیا، کل یا پرسوں یہ سانحہ ہو گیا، جس دن یہ سانحہ ہوا ہے، آپ نے ان سے پوچھا؟ جی انہوں نے کیا کہا؟ خود بھی انہوں نے رابطہ کیا، ہم بھی پوچھا کیا بنا ہے، کیا ہوا ہے، کوئی اطلاع ہوئی، رابطہ، بس یہی بات ہے. یعنی 2 فروری کو آپ کا بھائی جاتا ہے، 2 فروری کے بعد آپ کا کتنے دن کا ٹائم تھا بھائی کے پہنچنے کا؟ بس وہ انہوں نے کہا تھا جاتے ہی گیم نکل جانی ہے. ہم نے تو ہر چیز کا نقصان کیا ہے، ارجنٹ سے سیل کر کے ہم نے کہا ابھی پیسے دیں بھائی، جلدی جلدی جائے. تو آپ نے ان کو پوچھا نہیں کہ پیسے تو آپ نے لیے ہیں بائی ایئر، تو سمندری رستہ کیوں اختیار کیا؟ بھائی ایک بات، جب وہ پکڑے گئے اس کے بعد یہ بھی رابطہ کرتا تھا ایجنٹ سے، اس نے ہمیں بھی نمبر دیا ایجنٹ سے رابطہ کو. ندیم موسیٰ صاحب نے وہ ہمارے ساتھ رابطے نہیں کرتا تھا، پیسے اس نے یعنی اس نے نمبر ایجنٹ کا دے دیا آگے سے. ہاں کس جو دوست ایجنٹ ہے یا جس سے سلام دعا آپ کی ہے ایجنٹ کی، بات تو یہ ہوئی تھی کہ آپ ان کو بحفاظت پہنچائیں گے، تو پھر رستے میں کیوں رہ گئی بات؟ لیبیا تک کی بات تھی، آگے جو ہے انہوں نے سمندری شپوں کو ہی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آگے کا ہماری کوئی بات نہیں ہے، صرف یہاں تک کی تھی، لیبیا تک کی. یعنی آپ کی بات تھی کہ لیبیا تک بائی ایئر جائیں گے؟ جی جی ہمیں پتہ بھی یہی چلا ہے ہمارے گاؤں میں، اب بھی بچے جا رہے ہیں کہ صرف لیبیا تک کی بائی ایئر ہے، آگے سمندر ہے،
اس کے ذریعے جانا ہوتا ہے شیپ پہ، ٹھیک ہے. میں نے خود جانا تھا جب میں نے یہ حادثے سنے ہیں گجرات، اس کے بعد میں تو رک گیا ہوں. ان کے گھر میں صف ماتم ہے. جی بہت افسوس ہے جی، اللہ کا حکم. قیامت صغریٰ برپا ہے. منع کرتا رہا. یہاں پہ آپ کا کوئی رشتہ دار بیٹھا ہے؟ جی میرا ایک بانجا بیٹھا ہوا. یہ بانجا ہے آپ کا. اس کی ناصر کی جگہ یہ ہوتا تو کیا بیتی ہے؟ بہت افسوس ہے جی. یہ ناصر بھی بھائیوں کی طرح ہی ہے اللہ کے فضل سے. یہ تو نہیں کہ یہ کچھ. ناصر کی 2 بیویاں ہیں، 4 بچے ہیں. جی کیا کریں گے وہ؟ بس جی اللہ کے اوپر ہی ہے سارا کچھ. اللہ کے اوپر ہے. اللہ نے کہا ہے کہ چلتی ٹرین کے نیچے آ جاؤ. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا چلتی ٹرین کے نیچے آ جاؤ. اب یہ بتائیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا. میں نے اس کو ہرا کے ایک دن نہیں کہا کہ چلو یار آپ میں آپ کو لیبیا لے. ناظرین کوئی نہیں پہنچ سکا. یوں پنجاب پہنچ گیا. سچ اگلوا لیا کہ ہمارا لیبیا تک کا تعلق تھا. ہم بائی ایئر لیبیا تک پہنچانا چاہتے تھے. سب میڈیا بھاگ رہا ہے، ابھی تک کسی ایجنٹ تک پہنچا یا نہیں پہنچا. لیکن یوں پنجاب اپنی اس کاوش کے ذریعے، محنت کے ذریعے، ندیم المعروف ندیم اور موسیٰ ان تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے اقرار کر لیا ہے. ہم 2 دن یہاں پہ آتے رہے، گفت و شنید کرتے رہے. آج ہم موصوف تک پہنچ چکے ہیں جو قرآن پاک کا ذریعہ دے رہے تھے، قرآن پاک کا حلف دے رہے تھے، قرآن پاک پر کہہ رہے تھے قرآن پاک کو درمیان میں رکھیں. ہم درمیان میں نہیں آتے. ہمارا کسی ایجنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا تعلق تھا لیبیا تک کا بائی ایئر، آگے بیڑے پہ جانا تھا. ناظرین ہم نے سچ گلوا لیا. حکمرانوں کو بھی سوچ آنی چاہیے. اگر ان کا بانجا یہاں پہ بیٹھا ہے، اگر اس کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا تو کیا بیتی؟ ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا کیا بیتی اس پہ؟ ویزا لگوانے تک اور باقی 20 لاکھ تک جو ادھر انہوں نے وصول کیے. ایجنٹ مجھے کیوں نہیں کہتا کہ آپ ان کی رقم شو کرو؟ مجھے کیوں نہیں کہتا؟ یہاں کے جو ٹیچر ہیں، یہاں کے جو رہنے رہائشی ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے ساتھ دال میں کچھ تو کالا ہے. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.